أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون معزز سامعین، تمام طرح کی کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، جس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی بندگی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تمام طرح کی سہولیات ہمیں فراہم کیا ہے۔ رشد و ہدایت کے لیے رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، کتابیں نازل کی جس سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو رہنمائی حاصل ہو، جس سے اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف رہنمائی حاصل ہو۔ ثانیہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایک مقصد بتلایا جو ہم سب کو معلوم ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو معلوم نہ ہو۔ کیا مقصد ہے؟ کہ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بندگی کے کئی طریقے ہیں، کئی مظاہر ہیں جسے رب العالمین نے رسول کے ذریعے، کتاب کے ذریعے بیان کیا۔ کہیں روزے کی شکل میں، کہیں مال جو ہے اللہ کا خرچ کرنے کی شکل میں، کہیں بدن کو تھکانے کی شکل میں، الگ الگ مظاہر ہیں۔ انہی بندگی کے مظاہر میں رب العالمین نے ایک عظیم مذہب کا حکم دیا ہے، ایک عظیم عبادت کا حکم دیا ہے جو پچھلی امتوں میں ہر ایک کو اس کا حکم دیا گیا تھا، یعنی اللہ کی بندگی کرنا، نماز ادا کرنا۔ نماز ادا کرنا اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ بڑا عظیم مظہر ہے رب کی بندگی کا، اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ جو شخص اس رکن کو یا اس عبادت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جو عملاً اس کو چھوڑتا ہے یا کاہلی اختیار کرتا ہے، عملاً کی جب بات کریں تو اکثر اہل علم نے اس کو کافر کہا ہے جو عملاً نماز کو چھوڑتا ہے، اور جو کاہلی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصلاۃ میں یہ بات ذکر کیا ہے کہ تمام لوگوں کا، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو شخص جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ جو گناہ کر بیٹھتا ہے اس سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصلاۃ میں یہ جو ہے بات کہی ہے۔ حاضرین، اسی طرح دیکھیے نماز پڑھنا
نماز پڑھنے والا رب کی نظر میں بڑا محبوب ہو جاتا ہے، رب سے قریب ہو جاتا ہے، اور رب کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اس کا رب العالمین نے اس پر ثواب لکھا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے کئی فضائل ہیں، فوائد ہیں، کئی اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، بلکہ نماز چھوڑنے پر جو وعید آئی ہے، دیکھیں نماز چھوڑنے پر، جیسے نماز پڑھنے پر دنیا اور آخرت میں بھلائی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ دنیا میں زندگی چین سے گزرتی ہے، دنیا میں زندگی شکر گزاری کے ساتھ گزرتی ہے، دنیا میں زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے، شکر گزاری کے ساتھ گزرتی ہے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے اس کا لیل و نہار، اس کے صبح و شام، اس کی راتیں، اس کا دن چین سے گزرتا ہے، مشکلات میں بھی وہ مسکرا کے اوقات گزار لیتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، کیونکہ قرآن نے اس سے کہا قد افلح من نبی رب العالمین نے کہا کہ مومن کامیاب ہے جس کی زندگی میں نماز ہو، جس کی زندگی میں نماز ہو۔ اسی طرح آخرت میں بھی کامیاب ہے انسان جس کی زندگی رب کی بندگی میں گزری ہو، جس کی دنیاوی زندگی میں نماز ہو، آخرت میں وہ شخص کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ حاضرین، اس کے بالمقابل جس کی زندگی نماز کے بغیر گزرتی ہے، عمدن ہو یا سہون ہو یا غفلت کے ساتھ ہو یا کاہلی کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ مل کر ہو یا پھر اولاد کے ساتھ مال میں مشغول ہو کر، تجارت میں مشغول ہو کر اللہ کی اس عظیم بندگی کے مظہر کو اگر بھلا بیٹھے، اس کی دنیا بھی بے چینی کے ساتھ گزرتی ہے، دنیا بھی بے اطمینانی کے ساتھ گزرتی ہے، دنیا بھی بے سکونی کے ساتھ گزرتی ہے، دنیا میں پریشانی ہی رہتی ہے، مال رہتا ہے، ضروریات پورے نہیں ہوتے، اولاد رہتی ہے، اولاد نافرمان نکلتی ہے، بنگلے رہتے ہیں لیکن چین نہیں رہتا، سواریاں رہتی ہیں لیکن وقت پر کام نہیں آتی، الگ الگ ٹینشن رہتے ہیں، الگ الگ مسائل میں پڑا رہتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بے نمازی کے دنیاوی زندگی کیسے ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان پوری پلاننگ کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے، آ کر اس کی گھٹی میں 3 گھاٹیاں ڈالتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے فجر کی اذان سنتا ہے، بندہ اذان سن کر جب اٹھتا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے تو ایک اس کی گھاٹی کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے، جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح کی ابتدا پوری نشاط کے ساتھ کرتا ہے، نشاط اور چستی کے ساتھ صبح کرتا ہے، سارا دن خوشی کے ساتھ گزارتا ہے، اطمینان کے ساتھ گزارتا ہے، پریشانی کے گزارتا ہے۔ اس کے بالمقابل جس کی فجر کی نماز نہ ہو، جو سوئے رہتا ہے نماز فجر چھوڑ کر، شیطان اس کی تو گھٹی میں 3 گھاٹی ڈالا ہے۔ ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت ہے، جو سوئے رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اہل علم نے پیشاب کے سلسلے میں بیان کیا، بعض نے کہا یہ حقیقی پیشاب ہے، شیطان اس کے کان میں کر دیتا ہے، بعض نے کہا کہ شیطان اس کے کان پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ اچھی بات نہ سنے، نیکی کے کام میں آگے نہ بڑھے، وہ سستی کے ساتھ دن گزارے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور طلب بات ہے، سوچنے کا مقام ہے، آج صبح فجر کی نماز ہم میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی؟ آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ حاضرین، زندگی میں نمازوں کی اہمیت نہ ہو، نمازوں کا اہتمام نہ ہو، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گے ضرور، گھر بے چینی کے ساتھ گھر میں زندگیاں گزریں گی، اور باہر بھی ذلت کی زندگی گزرے گی، عزت نہیں ملے گی۔ جو رب کے حق کو مانتا ہے، رب العالمین کبھی ایسے شخص کو کامیاب نہیں کرتا۔ جو رب کے حق کو کا احترام نہیں کرتا،
اس کا لحاظ نہیں رکھتا، رب العالمین بھی ایسے بندے کا لحاظ نہیں رکھتا جو رب کے حق کو مارتا ہو۔ حاضرین، اسی طرح جو شخص عصر کی نماز چھوڑتا ہے یا پھر فجر کی نماز چھوڑتا ہے، دیگر نمازیں چھوڑتا ہے، تو اس سے جو ہے انسان سست ہو جاتا ہے، کاہلی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس طرح دنیا میں تو نقصان ہے ہی، دنیا میں نقصان ہے ہی، اور اسی کے بالمقابل آخرت میں اس سے بھی زیادہ نقصان ہے۔ دنیا میں دیکھیے چند دن کے ایام ہے، زندگی گزر جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے، یہ جو عارضی زندگی ہے، لیکن اخروی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی کامیابی چاہتے ہیں تو زندگی میں رب کی بندگی کرنا ضروری ہے، اس دنیاوی زندگی میں رب کی بندگی کرنا ضروری ہے۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اتنا ہی نہیں، نماز چھوڑنا تو دور کی بات، نمازی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نمازی کے بارے میں جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، رب العالمین نے کہا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ رب العالمین نے کہا وائل ہے اس نمازی کے لیے، بے نمازی نہیں کہا رب العالمین ہے، وائل ہے اس نمازی کے لیے جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اور اپنی نماز لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھتا ہے۔ اہل علم نے غفلت کے دو معنی یہاں پر بتائے ہیں۔ غفلت یعنی ایک غفلت یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا نہ کرنا، فجر کی نماز 8 بجے پڑھ لیے، 12 بجے پڑھ لیے، ابھی جو تھکان ہے، جان بوجھ کر تاخیر کرنا، ظہر کی نماز جان بوجھ کر تاخیر کرنا، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز جان بوجھ کر تاخیر کرنا، جماعت چھوڑنا، ایسی سستی کرنا، یہ غفلت کا ایک معنی ہے۔ ایسے شخص کے بھی رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے بھی ویل کا لفظ جو ہے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا معنی یہ ہے نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو، نماز میں اخلاص نہ ہو، نماز میں ریاکاری آ جائے، نماز کسی کو نماز جاتے ہوئے دیکھا ہم بھی نماز آ گئے، اگر کوئی نہیں بلا رہے ہیں، اگر کوئی نماز نہیں جا رہا ہے، ہم بھی نماز چھوڑے بغیر، نماز پڑھے بغیر بیٹھے ہیں، ایسا شخص غافل ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو رب العالمین نے کہا ایسے نمازی کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا چیز ہے؟ ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے جس کا نام ویل ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے ویل کا کہ بربادی ہو ایسے نمازی کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت کرتا ہے، اپنی نماز میں کاہلی کرتا ہے، اپنی نماز میں تاخیر کرتا ہے جان بوجھ کر۔ حاضرین، اس کے بالمقابل آخرت میں جو سزائیں ہوں گی، خبر سے ہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، خبر سے ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جب انسان کو خبر میں رکھا جائے گا، جب انسان کو خبر میں رکھا جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی روایت ہے اذا دخل المیت القبر مثلت الشمس عند غروبها، جب میت کو خبر میں رکھا جائے گا، قبر میں رکھے جانے کے بعد جب دو فرشتے آئیں گے سوال جواب کے لیے، سوالات کرنے کے جو فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، تو وہ جو میت اگر نیک ہوگا تو وہ عصر کا وقت ہوگا، سورج غروب ہو رہا ہوگا، ایسا منظر دکھایا جائے گا، فوراً اپنے آنکھوں کو ملتے ہوئے وہ کہے گا دعونی مصلی، ارے مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہیں سے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا یہ نیک بندہ ہے، اس کی زندگی رب کی بندگی میں گزرا کرتی تھی، رب کی نماز میں گزرا کرتی تھی، نماز کا پابند تھا، بڑا نمازی تھا دنیا میں۔ یہ نمازی کو ہی یہ شرط حاصل ہوگا، خبر میں اٹھے گا تو نماز عصر کا وقت اسے دکھلایا جائے گا اور کہے گا دعونی مصلی، مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بالمقابل جو بے نمازی ہوگا، جس کی زندگی نماز سے عاری ہوگی، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی، اسے خبر میں رکھا جائے گا، خبر میں رکھے جانے کے بعد جب سوالات پوچھے جائیں گے، اسے نہ سوالات کے جوابات آئیں گے، نہ کوئی نیکی اس کا دفاع کرے گی۔ رب العالمین اس کے لیے ایک بھیانک شکل میں ایک کالا جسم والا، کالا کلوٹا ایک انسان، ایک ہیکل مقرر کر دے گا، اسے دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، تو کون ہے؟ اس تاریکی کے علاوہ تیرے اس چہرے سے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا سیاہ عمل ہوں،
जो तू किया करता था दुनिया में। हाज़रीन, पहला मरहला खबर से शुरू हो जाएगा कि नमाजी और बेनमाजी के दरमियान कैसा मामला किया जाएगा। इसी तरह जब खबरों से उठाया जाएगा, सबसे पहला जो सवाल होगा अमाल के सिलसिले में वह नमाज के बारे में सवाल होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, तिर्मिज़ी की रिवायत है, अव्वल मा युहासबुल अब्दु मिन अमलिही सलातुहु फ़इन सलहत अफ़लह व अंजह व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे पहले अमाल के सिलसिले में बंदे के अमाल के सिलसिले में जो सवाल होगा वो नमाज होगी, जिसकी नमाज के बारे में सवाल होने के बाद जब उसको कामयाब हो जाएगा तो समझो, प्यारे नबी ने कहा अफ़लह व अंजह, कामयाब हो गया और कामरान हो गया। और जिसके सवाल के बाद जब जिससे सवाल किया जाएगा नमाज के बारे में, अब वो जो है नाकाम हो जाए उस सवाल में, प्यारे नबी ने क्या कहा, फ़क़द ख़ाब व ख़सिर, वो नामुराद होगा, वो नाकाम होगा, वो शर्मिंदा होगा, वो अज़ाब का मुस्तहिक़ होगा। तो क़यामत के दिन सबसे पहले अमाल में जो सवाल किया जाएगा वो नमाज के सिलसिले में सवाल किया जाएगा। यहाँ भी रुसवाई होगी बेनमाजी के लिए आखिरत के दिन। इसी तरह एक और बहुत बड़ी रुसवाई होगी आखिरत के दिन बेनमाजी को। रब्बुल आलमीन ने कहा कुरान मजीद में कि सारे लोगों को इस बात का हुक्म दिया जाएगा कि रब को सजदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली जाहिर करेगा और ये आवाज देगा कि मेरा सजदा करें। सारे लोग सजदा करेंगे, नेक लोग सजदा करेंगे, नमाजी सजदा करेंगे, बेनमाजी सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सजदा कर नहीं पाएंगे। यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअूना इला सुजूद फला यस्ततीऊन, जिस दिन रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली जाहिर करेगा और सजदे का हुक्म देगा, सजदे की दावत दी जाएगी कि आओ रब का सजदा करो, फला यस्ततीऊन, बेनमाजी सजदा कर नहीं सकेंगे, बेनमाजी सजदा नहीं करेंगे। ख़ाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह, उनकी निगाहें झुकी होंगी, जिल्लत के मारे रब के सामने खड़े होंगे। वक़द कानू युदअूना इला सुजूद व हुम सालिमून, इससे पहले दुनिया में उन्हें नमाज को बुलाया जाता था और वो सही सालिम थे दुनिया में, उस वक्त तो सजदा नहीं किया करते थे। इसलिए इनका अंजाम ये है आखिरत में कि सजदे की दावत दी जा रही है, सब नेक लोग सजदा करेंगे, बेनमाजी सजदा कर नहीं पाएंगे। इस आयत की ज़िम्न में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने सही में एक हदीस नकल की है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उस हदीस में कि कल हशर के मैदान में रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली जाहिर करेगा। वो पिंडली कैसी है वल्लाहु आलम, उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है, उसका इल्म हमें है, उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है। इस पर ईमान लाना हमें जरूरी है। रब्बुल आलमीन की सिफत जाती है, इस पर ईमान लाना जरूरी है। रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली जाहिर करेगा और नेक मर्द, मोमिन औरतें आकर रब के सामने सजदा करेंगी। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में कहा, लेकिन जो दुनिया में अल्लाह की इबादत नहीं किया करते थे, यानी जो दुनियादार, रियाकार, ख्वाहिशात में मुब्तला लोग चाहेंगे सजदा करने का, इरादा करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, सजदा करना चाहेंगे लेकिन सजदा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी पीठ को सीधी कर दी जाएगी और तख्त के मानी उनकी पीठों को कर दिया जाएगा, वो झुक नहीं सकेंगे। कुरान कहता है इन्हें दुनिया में बुलाया जाता था, आओ नमाज पढ़ो, अल्लाह की बंदगी करो। वो अच्छे थे, उनके पैर अच्छे थे, उनके हाथ अच्छे थे, सेहतमंद थे, फिर भी नहीं आया करते थे, फिर भी रब की बंदगी नहीं किया करते थे। इनके लिए यही रुसवाई है, यही अज़ाब है। यहाँ बुलाया जा रहा है, सारी दुनिया के नेक लोग सजदा कर रहे हैं और ये बेनमाजी सजदा नहीं कर सकेंगे। हाज़रीन, इसी तरह एक और रुसवाई क्या होगी कल हशर के मैदान में बेनमाजी को कि रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे पर गुस्सा होगा। रब्बुल आलमीन रहमत की नजर से उसे नहीं देखेगा। पहले नबी ने कहा मन ताक़ा सलात लक़िया अल्लाह व हुवा अलैहि ग़ज़बान,
جو نماز چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، ایسی ہی بے نمازی کی حالت میں وہ پا جاتا ہے، تو کل حشر کے میدان میں رب العالمین اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، رب العالمین اس پر غصہ ہوگا۔ حاضرین، اسی طرح بے نمازی جس کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی بندگی نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ ہو، اس کا حشر کے میدان میں رسوائی کیا ہوگی معلوم؟ کئی ایک اور رسوائی یہ ہے، رب العالمین نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، جس کی زندگی میں رب کی بندگی نہ ہو، جس کی زندگی میں رب کا ذکر نہ ہو، جس کی زندگی میں رب کی عبادت نہ ہو، اس کی زندگی تنگی کے ساتھ گزرتی ہے، اس کی زندگی بے چینی کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان کیا کہا قرآن نے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ہم کل حشر کے میدان میں اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ سوال کرے گا اے پروردگارا، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، سر کی دو آنکھیں میرے صحیح سالم تھی، میں ہر چیز دیکھا کرتا تھا، آج تو نے مجھے نابینا اٹھایا ہے، میری بینائی چھین دی ہے۔ کہا جائے گا دنیا میں تیرے آنکھ تھے، اس آنکھ کا تو صحیح استعمال نہیں کیا، آنکھ رکھ کر تو نے حق کو نہیں دیکھا، آنکھ رکھ کر تو نے حق کو قبول نہیں کیا، آنکھ رکھ کر تو نے اللہ کی بندگی کے لیے آگے نہیں بڑھا، آنکھ کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج یہ تیرے لیے عذاب ہے، آج یہ تیرے لیے رسوائی ہے، آج یہ تیرے لیے ذلت کا معاملہ ہے کہ ہم تجھے اندھا بنا کر رکھیں گے، اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کی دنیاوی زندگی رب کی بندگی سے خالی ہو۔ حاضرین، اتنا ہی نہیں، ایک اور قدم آگے بڑھیے، ایک اور قدم آگے بڑھیے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے، جس کی زندگی میں رب کی بندگی نہ ہو، ایسے شخص کا سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ دعا کریں رب العالمین ہمیں نمازی بنائے، اگر نمازی ہو تو رب العالمین اس پر ثابت قدم رکھے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین، جو قیامت کے حشر کے میدان میں جو عذاب ہوگا، قیامت میں جو عذاب ہوگا بے نمازی کے لیے، اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ کیا دلیل؟ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب ذکر کیے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے درمیان آپ نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، کہا کہ آج رات دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا چلو ہمارے ساتھ، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا، وہ مجھے آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے لے کر گئے، ایسے دو لوگوں کے سامنے سے، ایسے دو لوگوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا کہ ایک شخص جو ہے الٹا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اسے پتھر سے مار رہا ہے، اس کے سر کو کچل رہا ہے، ایک بار کیا مارتا ہے اس کا سر جو ہے ختم ہو جاتا ہے، کچل دیتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، پھر پتھر لاتا ہے، پھر ایسے ہی مارتا ہے، پھر پتھر دور گرتا ہے، پھر اس کا سر صحیح سالم ہوتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر پتھر دور جا کر گرتا ہے، پھر اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے، زخمی ہوتا ہے، پھر درست ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، پھر درست ہوتا ہے۔ ایسے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، ایسے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے فوراً کہا یہ کون شخص ہے جس کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے، پتھر دور گر رہا ہے، پھر اس کے سر کو صحیح سالم کیا جا رہا ہے۔ جواب دیا گیا کہ وہ شخص ہے جو قرآن کو یاد کیا تھا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اور یہ وہ شخص ہے ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز کے وقت سویا کرتا تھا، فرض نماز سے غافل تھا، اذان دی جاتی تھی یہ اپنی زندگی میں مگن تھا، اذان دی جاتی تھی یہ اپنی تجارت میں بزنس میں مشغول ہوتا تھا، اذان دی جاتی تھی یہ اپنے آل اولاد میں خوشیاں مناتے ہوئے بیٹھا رہتا تھا، اذان دی جاتی تھی یہ اپنے دوست احباب کے ساتھ پارٹیوں میں شامل رہتا تھا، اذان دی جاتی تھی یہ دعوتوں میں، شادیوں میں اور دوست احباب کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا، اللہ کی بندگی کے لیے نہیں آیا کرتا تھا، اللہ کی بندگی کو بھلا کر، نماز کو بھلا کر
دنیا کی رنگوں میں جو ہے یہ مشغول تھا. اس کا یہ انجام ہے, اس کا یہ انجام ہے. حاضرین, دنیا میں کامیابی چاہتے ہو, آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جائیں. نماز کو اپنی زندگی کا جو ہے لازمی حصہ بنا لیں, کیونکہ نماز ہم پر واجب ہے. 5 وقت کی نماز واجب ہے, کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اگر آپ کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر پڑھ نہیں سکتے اشارے سے پڑھو. سفر میں ہے, سفر میں ہے جو ہے قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے. 4 کی جگہ ظہر اثر 2 پڑھ سکتے ہو, اس طرح کی رخصت دی گئی, لیکن معاف نہیں کیا گیا, لیکن معاف نہیں کیا گیا. اور اس طرح جو ہے نماز بڑی عظیم عبادت ہے, نماز بڑی عظیم عبادت ہے. اسی طرح ایک اور اہم عذاب کیا ہوگا, جو سب سے عظیم سب سے بڑا عذاب ہوگا کہ اہل جہنم اپنے جہنم میں جانے کا ایک سبب کیا بتائیں گے معلوم؟ قرآن نے ان کا سبب, ان کا مکالمہ نقل کیا ہے قرآن مجید نے. اور لم نکن من المصلین, جب نیک لوگوں سے پوچھیں گے جہنمیوں سے, ارے تم جہنم میں کیسے چلے گئے, ہمارے ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے, اچھے تھے, جہنم میں کیسے چلے گئے؟ جواب کیا ہوگا؟ سب سے پہلا جو سبب بتائیں گے جہنمی, قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. جہنم کا عذاب آپ کئی بار سن چکے ہوں گے, کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ جہنم میں کس طرح کا عذاب ہوتا ہے. تو بے نمازی کا انجام جہنم تک لے جاتا ہے. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جس عبادت سے بندہ رب سے قریب ہوتا ہے, بندہ دنیا میں جو ہے سکون کی زندگی گزارتا ہے, دنیا میں رب کی بندگی کرتے ہوئے رب کے قریب ہو جاتا ہے, رب سے قریب ہو جاتا ہے. اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے حصے میں آ جائے گی, اور رب العالمین بھی ایسے بندے سے راضی ہو جائے گا. اور نمازی کا ٹھکانہ جنت ہے, اور رب العالمین اس بندے سے راضی بھی ہوتا ہے. تو دعا ہے رب العالمین سے, رب العالمین ہمیں نماز کی اہمیت کو جانتے ہوئے, نماز کے فضائل کو جانتے ہوئے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنے سے رب العالمین ہمیں جو ہے بچائے رکھے, اور شیطان کی کسی بھی ناحیے سے مدد کرنے سے رب العالمین ہمیں بچائے رکھے. شیطان کی نافرمانی کرنے, شیطان کی مخالفت کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں رب کا بندہ بن کر حقیقی معنوں میں رب کی بندگی کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اور ہم سے جو اب تک کوتاہیاں ہو گئی رب العالمین اسے درگزر فرمائے, آئندہ سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نمازی بننے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی نماز لانے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی منکر دیکھتے ہیں, جو بھی برائی دیکھتے ہیں, اسے روکنے کی رب العالمین ہمیں قوت دے, توفیق دے. اور ہمیں جو بیمار ہے رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے, جو پریشان حال ہے رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور جو مرحومین ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے, جو مظلومین ہیں رب العالمین انہیں ظلم سے نجات دے, ظالم کی طاقت کو ختم کر دے, اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر واقع رکھے, اور موت دے تو ایمان پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.